اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہے۔ پہلی چیز، غور سے سننا، میں اللہ کی پسند کی بات کرتا ہوں۔ سب کی پسند کا خیال کرتے ہو نا، بیوی کو کون سا کلر پسند ہے، کون سا فرنیچر پسند ہے، شادی میں کیا پہن کر کے جاؤں گا تو میری بیوی کو اچھا لگے گا، دوستوں کو اچھا لگے گا، سب کی پسند کا خیال کرتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے رب کی کیا پسند ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی پسند کا خیال رکھا ہی نہیں گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہے۔ پہلی چیز، دم العاصی، گناہگار بندے کا آنسو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ گناہگار بندے کا آنسو مجھے بہت پسند ہے۔ گناہگار بندہ جب روتا ہے تو ان کی آنکھوں کے آنسو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اور آپ کو نہیں معلوم اور آپ نہیں جانتے کہ گناہگار بندے کے آنسو کا کیا مقام ہے اللہ کی نظر میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روتے تھے نا تو آنسو لے کر کے چہرے پہ، ہاتھ پہ، سب جگہ مل لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر میں، اللہ کے خوف میں گناہوں سے نادم و شرمندہ ہو کر کے آنکھ سے آنسو بہائے، وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ گناہگار بندے کے آنسو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تواضع کرتا ہے، عاجزی و انکساری کرتا ہے کہ مولا، اے میرے رب، اے میرے خدا، اے میرے اللہ، میں بڑا مجرم ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، میں نے ساری زندگی آپ کی نافرمانی کی ہے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اگر تو نے معاف کر دیا تو سمجھ لو میں کامیاب ہو گیا، اور تیرا کچھ بگڑے گا بھی نہیں، کوئی آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا، کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ اتنے بڑے مجرم اور گناہگار کو تو نے کیوں معاف کر دیا۔ اور اگر میرے مولا، میرے خدا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں پھر بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں، تبھی تو یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، فرشتوں گواہ بن جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ مسلمانوں، پکچر کے گانے اور غزلیں اور ایموشنل اشعار سن کر کے رونے والوں، اور سیریل کے اندر ایموشنل سین کو دیکھ کر کے رونے والوں، کبھی اللہ کے ڈر سے رونے کی توفیق ہوئی؟ کبھی اللہ کے خوف سے رونے کی توفیق ہوئی؟ کوئی دن یاد ہے، کوئی رات یاد ہے جس رات اٹھ کر کے اپنے گناہوں سے نادم و شرمندہ ہو کر کے رب کے سامنے آنسو بہائے ہو، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کیے ہو؟ کوئی رات یا کوئی دن یاد ہے؟ نہیں یاد ہے، کیونکہ ہم نے توبہ کی نہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بابا تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے پاس لوگ آتے تھے تو وہ کھانا کھلاتے تھے۔ اب ان کی کوئی ایسی خاص کمائی تو تھی نہیں،
تو لوگ سے قرض لیتے تھے کہ بھائی یہ ضرورت کے سامان ہے، گھر پہنچا دینا اور حساب میں لکھ لینا، بعد میں دے دیا جائے گا۔ ایک دن وہ اللہ والے بیمار پڑ گئے، قرض بہت چڑھ گئے، اب لوگ پریشان ہوئے کہ بابا جی پر، اللہ والے پر اتنے قرض ہیں، اتنے پیسے ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو ہم سب کا پیسہ ڈوب جائے گا۔ سب نے پلان بنایا کہ چلے بابا کے پاس جاتے ہیں۔ سب اس بزرگ کے پاس پہنچ گئے، خیریت پوچھی کہ بابا جی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ ایک ایک کرنے پہلے شخص نے کہا کہ میرا اتنا پیسہ نکلتا ہے، دوسرے نے کہا اتنا نکلتا ہے، تیسرے نے کہا اتنا نکلتا ہے۔ بابا جی اللہ والے بالکل اطمینان سے کہتا ہے ٹھیک ہے یہاں بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے اندر ایک گلی میں لڈو بیچنے والے ایک بچہ آواز دیتا ہے۔ بابا جی کہتا اس بچے کو بلا کر کے لے آؤ۔ وہ بیچارہ صبح کے وقت نکلا ہوا پورا لڈو بھر کر کے، وہ دوڑتا ہوا آیا، بھاگتا ہوا آیا۔ بابا جی نے کہا، اس اللہ والے نے کہا کہ سارا لڈو ان سب کو کھلا دو۔ وہ دل میں بڑا خوش ہوا کہ آج ایک ایک کر کے بیچنے کی چھٹی ہو گئی، سب کو کھلا دوں گا، ایک ہی ٹائم میں بک جائے گا، گھر بھی جلدی پہنچ جاؤں گا، ماں بھی خوش ہو جائے گی۔ جب سب کو کھلا دیا، 15-20 منٹ انتظار کیا، صبر کیا، پھر کہا کہ بابا جی میرے پیسے دے دو۔ کہا تم بھی بیٹھ جاؤ۔ کافی دیر بیٹھتا رہا، بچہ تھا، برداشت سے باہر ہوا، کہنے لگا بابا جی مجھے پیسے دے دو، میری ماں انتظار کر رہی ہوگی، مجھے جلدی گھر جانا ہے۔ بابا جی نے اس اللہ والے نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اب بچہ تھا، برداشت سے باہر ہو گیا، رونے لگا، بلک بلک کر کے رو رہا کہ بابا جی پیسے دے دو۔ اتنا رویا کہ اتنے میں دروازے پہ کسی نے دستک دے دی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، اس بزرگ کا کوئی مرید بہت ساری رقم لے کر کے حاضر ہوا، کہا حضور یہ قبول فرما لے۔ پھر ایک ایک کر کے سب کو پیسہ دے دیا، بچے کو بھی دیا۔ تو جو لوگ مانگنے آئے تھے وہ لوگ حیران ہوئے کہ بابا جی یہ تو بتاؤ، اللہ والے یہ تو بتاؤ کہ ہم لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی دینے والا نہیں آیا، جب یہ بچہ رویا تو یہ دینے والا کہاں سے آ گیا؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں سنو، آنسو اگر نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرما ہی دیتا ہے۔ تم میں کوئی رونے والا نہیں تھا، اس لیے اللہ کی طرف سے کرم نہیں ہو رہا تھا، ایک رونے والا آ گیا، سب کا بیڑا پار ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی بے قرار ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، ناچار ہے، جب وہ بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا دعا کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دنیا کے اندر کسی بھی شخص کے پاس آپ جا کر کے دیکھ لیں، رونے والوں سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ آپ کسی بھی عہدے دار، بڑے بڑے مالداروں کے پاس چلے جاؤ، ایک بار، دو بار، تیسری بار جاؤ گے تو وہ کہے گا کہ اس کو بھگاؤ، یہ آ رہا ہے مانگنے کے لیے، یہ ابھی رونا شروع کر دے گا، اپنی مجبوریاں گرانا شروع کر دے گا۔ تو دکھ والے انسان سے دنیا میں کوئی محبت نہیں کرتا، دکھیارے انسان کے دکھ کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ لوگوں کے سامنے رویا مت کرو ورنہ تمہارا لوگ مذاق اڑائیں گے۔ لوگ تو ہنسنے والوں سے محبت کرتے ہیں، رونے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ لیکن وہ ذات ہے میری رب کی جو بے قراروں سے محبت کرتا ہے، مجبوروں سے محبت کرتا ہے، پریشان حال سے محبت کرتا ہے، ناچاروں سے محبت کرتا ہے، بے قرار کی فریادوں کو سنتا ہے، مجبوروں کی باتوں کو سنتا ہے، اور وہ رب صرف سنتا ہی نہیں بلکہ بے قرار کی پریشانیوں کو دور بھی کرتا ہے۔ اس کے دست قدرت کے اندر ہے کہ وہ ہر پریشانی کو دور کر دے، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس کو دور کرنا اس کے دست قدرت میں نہ ہو۔ لیکن ہمارے حال کیا ہے؟ کوئی دن یاد ہے، کوئی رات یاد ہے
کہ آپ کو بے قراری ہوئی ہو اور آپ اٹھ کر کے مسجد میں چلے گئے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے. قرآن کریم کی تلاوت کی بات آئی تو حضرت جبریل امین کی تیسری بات بھی یاد آ گئی. یہ قرآن کا صدقہ ہے. حضرت جبریل امین نے تو تیسری باتیں بھی بتا دی. دوسرا، اعانت المسکین، مسکینوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، ضرورت مند محتاجوں کی مدد کرنا. حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ کون ہے کہ میں بھوکا تھا مجھے کھانا کھلایا تھا، کون ہے میں پیاسا تھا مجھے پانی پلایا تھا، کون ہے جنہوں نے میری پریشانیوں کو دور کیا تھا. گویا کہ دنیا کے اندر کسی مجبور پریشان حال کی مدد کرنا در حقیقت اللہ کی مدد کرنا ہے. اور تیسری بات کہتے ہیں موانست بکلمات رب العالمین، کہ اللہ کے کلام سے یعنی قرآن کریم سے دل کو بہلانا اللہ فرماتے مجھے بہت پسند ہے. جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ بندہ بہت پسند ہے.